السلام علیکم ناظرین. آج ہم جس عظیم مصور اور خطاط کی کور پر موجود ہیں وہ پرائڈ آف پرفارمنس جناب اسلم کمال ہیں. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب عثمان بیگ کا اور ان کی ساری ٹیم کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم اس لیجنڈ کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں. معزز ناظرین، جناب فراست بخاری کا بار بار ذکر اس لیے ہو جاتا ہے کہ فراست بخاری ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو زندہ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو دنیا سے جانے والے تھے ان سے بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے. میری فراست بخاری کی اور اسلم کمال کی دوستی بڑی تھی اور ادبی دنیا میں ہمیں ادبی مثلث کہا جاتا تھا. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ 31 دسمبر 2023 کو جناب فراست بخاری دنیا سے چلے گئے اور اس کے ٹھیک 2 دن بعد 2 جنوری 2024 کو اسلم کمال بھی یہ دنیا چھوڑ گئے. اسلم کمال 23 جنوری 1939 کو سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کورپور میں پیدا ہوئے اور یہ بچپن میں ہی ان کا جو شغف تھا وہ شاعری کو سننا تھا. ان کے بڑے بھائی تھے جو علامہ اقبال کے بڑے مداح تھے اور علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ اکثر پڑھا کرتے تھے. تو جب اسلم کمال صاحب کی عمر 5-6 برس تھی تو ان سے سن کر ان کو ساقی نامہ زبانی یاد تھا. اب ساقی نامہ ایک طویل نظم ہے جو 99 اشعار پر مشتمل ہے. تو یہ اپنے گھر کی منڈیر پر بیٹھ کر جو ہے وہ ساقی نامہ پڑھا کرتے تھے. پھر ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ لاہور میں ملازمت کرتے تھے. تو لاہور میں جتنی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں تحریک پاکستان کے حوالے سے تو وہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں وہ سیالکوٹ میں وہ لے کر آتے تھے اور اسلم کمال جو ہے وہ ان خبروں کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنا کرتے تھے. اور اس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں جو محبت اور احترام جو ہے وہ بھی ان کے دل میں آ گیا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں پہلے ہی ان کے دل میں ایک خاص جگہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کے حوالے سے بھی ان کی جو ہے وہ ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ بن گیا. آغاز میں ان کو کرکٹ کا شوق تھا، یہ کرکٹر بننا چاہتے تھے لیکن وہ ان کا خواب پورا نہ ہو سکا. تو یہ کراچی تشریف لے گئے تھے اور کراچی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ کرکٹ کے اور کسی ملازمت کے سلسلے میں ہی گئے تھے. تو وہاں دل برداشتہ ہو کر انہوں نے سمندر میں وہ بیٹ پھینک دیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے قلم پکڑ لیا اور قلم پھر اس طرح پکڑا کہ بے شمار تصاویر بنائیں، 20,000 سے زائد ٹائٹل بنائے، پھر 555 سے زائد جو ہے وہ مختلف شعراء ادبا کے کیریکیچر وہ اسلام آباد اکادمی ادبیات میں ادبی کہکشاں کے نام سے موجود ہیں. قائد اعظم، علامہ اقبال اور دیگر مشاہیر کی تصاویر انہوں نے بنائیں. پھر ہماری جتنی ایمبیسیز ہیں اس میں جو قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے وہ انہی کی بنائی ہوئی ہے. اور 1977 میں جب علامہ اقبال کی 7 سالہ تقریبات کا آغاز ہوا تو اس کی جو یادگاری تصویر ہے اس کا جو لوگو ہے وہ انہوں نے بنایا. فیض کا جب 2012 میں 7 سالہ جشن منایا گیا وہ بھی سرکاری طور پر لوگو اور تصاویر جو ہے انہوں نے بنائی. پھر یہ انجم رومانی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بڑا اچھا تعلق تھا. انجم رومانی کی جو پہلی کتاب کوہ ملامت اس کا ٹائٹل انہوں نے بنایا تھا. اور پھر انجم رومانی کی جب 7 سالہ تقریبات کا آغاز ہوتا ہے تو وہ بھی جو لوگو ہے انجم رومانی کا وہ بھی انہوں نے بنایا. اور پھر انجم رومانی کی ایک تصویر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پارک ٹی ہاؤس میں جو ہے وہ لگائی گئی. تو ناظرین، یہ
ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے قلم چلاتے چلاتے قلم کا تھوڑا سا رخ بدلا اور جو رسم الخط ہے اس کی ایک نئی شکل بن گئی. وہ نئی شکل جو ہے وہ جب بنی تو وہ رسم الخط جو ہے وہ خط کمال کے نام سے مشہور ہو گیا. یہ کتبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی خط کمال کی عکاسی کرتا ہے. یہ کتبہ یہ خط کمال میں بنایا گیا ہے، کیونکہ اس میں ایک کمی ہے کہ یہاں پر 23 جنوری میں لکھا، یہاں پر 2 جنوری میں لکھا، لیکن یہ ایک کتبہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک نمونہ ہے خط کمال کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اولاد کی طرف سے یہ ان کو بڑا زبردست ٹریبیوٹ ہے کہ ان کے خط کمال میں ہی یہ کتبہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو ناظرین، کیونکہ اسلم کمال جو ہیں وہ ایک بنیادی طور پر فنکار تھے، ان کے اندر جو ہے وہ ایک جو تخلیق کرنے کا مادہ جو ہے وہ موجود تھا، تو مصوری اور خطاطی کے ساتھ ساتھ آپ ایک شاندار سفر نامہ نگار بھی تھے. یعنی آپ کی ایک شہرت ایک اچھے نثار کی بھی ہے. آپ نے بڑی اچھی نثر لکھی، اور اسلم کمال اوسلو میں ان کی جو کتاب ہے وہ بڑی شاندار کتاب ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ شاعر بھی تھے، اور نظم آپ بڑی پیاری جو ہے وہ بڑی ان کی دلکش ہوتی تھی نظم، اور یہ لاہور کے جو مشاعرے ہوتے تھے ان کی آپ صدارت بھی فرماتے تھے. اور انجم الرحمانی کی جتنی بھی سالگرہ کے پروگرام، جتنی بھی برسیوں کے پروگرام ہوتے تھے ان کی صدارت بھی جناب اسلم کمال جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو اسلم کمال جو ہے ان کا شمار جو ہے وہ پاکستان کے نہ صرف بلکہ دنیا کے بڑی شخصیات میں ہوتا ہے. 1993 میں حکومت پاکستان نے ان کو ان کی خدمات کے اوپر پرائز آف پرفارمنس دیا. یہ بڑی حساس طبیعت کے مالک تھے. ان کی طبیعت میں جو ہے وہ جو دنیا میں ناانصافیاں ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ان کی گہری نظر تھی. انہوں نے ایک تصویر بنا رکھی تھی ہمارے جو اس معاشرے میں عورت کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے، عورت کی زبان بند کر دی جاتی ہے، عورت کو سنا نہیں جاتا. اس پر انہوں نے ایک تصویر بنائی کہ اس میں عورت کی صرف کان، ناک اور آنکھیں ہیں، یعنی ان کے ہونٹ نہیں ہیں اس عورت کے. تو اس طرح وہ عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ عورت کی خواہشات کو دبایا جاتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرنے دیا جاتا ہے. پھر 5 اگست 2019 کو جب مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تو انہوں نے ایک پورٹریٹ بنایا. اس پورٹریٹ میں ایک عورت جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور اس کو لٹکایا گیا ہے، پھانسی دی گئی ہے، تو وہ پورٹریٹ لے کر اکیلے ہی سڑکوں پر کھڑے ہوتے تھے اور وہ احتجاج کیا کرتے تھے. وہ پھر کبھی کبھی میں یا فراست بخاری جو ہیں وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ چلے جاتے تھے، لیکن ان کا اصرار ہوتا تھا کہ یہ میں اکیلا ہی اس کی جو ہے وہ آواز بلند کروں گا. اسلم کمال کا جو اصل کام ہے وہ اقبال اور فیض کی جو شاعری ہے اس کی جو ہے وہ تصویری نریشن ہے. جو انہوں نے اقبال کی شاعری اور فیض کی شاعری کی جو تصاویر بنائی ہیں وہ بہت بڑا ان کا کام ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ ان کی شہرت جو ہے وہ پوری دنیا تک جاتی ہے. کیونکہ اقبال کو بھی جرمنی، ایران اور دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اس طرح فیض جو ہے وہ بھی ایک انقلابی شاعر کے طور پر جو ہے وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. تو پھر جب انہوں نے اقبال اور فیض کا یہ کام جو ہے وہ کیا اور اس کام کو بڑا سراہا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ مصوری میں ساتکین کی موجودگی میں ایک مقام بنانا یہ بھی بڑا کام تھا، اور اس طرح خطاطی میں عبدالرحمن چغتائی اور دیگر ہمارے جو مشاہیر ہیں ان کی موجودگی میں یہ خط کمال ایجاد کرنا یہ بھی ان کا بہت بڑا کمال تھا. تو میں ان کے بہت قریب رہا، خاص طور پر آخری سالوں میں ان کے بڑا قریب تھا، اور میں بڑی بڑی طویل نشستیں بھی ان کے گھر میں ہوتی رہیں.
اور کسی قسم کی کوئی ریکارڈنگ انہوں نے کرنی ہوتی تھی تو مجھے یہ بلاتے تھے. میں اور ہمارے ایک دوست ہیں صحافی خالد یزدانی، وہ اکثر ان کے پاس جاتے تھے. خالد یزدانی نے سب سے زیادہ انٹرویوز جو ہیں نمایاں وقت میں ان کے کیے. نمایاں وقت میں جب بھی 9 نومبر، 21 اپریل، 11 ستمبر، 25 دسمبر کے جو دن ہوتے تھے، اس کے جو نمایاں وقت کا جو بنتا تھا وہ خصوصی ایڈیشن کا پورا پیج جو بنتا تھا، اس پہ کمال صاحب کی ہی تصاویر ہوتی تھی. تو میں جب یہ تقریب میں موجود ہوتے تھے تو میں بڑی بے تکلفی سے 2 شعر اپنے سنایا کرتا تھا کہ تیری چاہت سنبھال رکھی ہے، تیری چاہت سنبھال رکھی ہے، جاں رہی نے وبال رکھی ہے، اور آنکھ کے دائرے میں رہتے ہو، آنکھ تم پر کمال رکھی ہے. اور میرا ایک شعر تھا جو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا تھا، اور اب میں وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ کاغذوں پر لکیر کھینچوں تو، کاغذوں پر لکیر کھینچوں تو یاد اسلم کمال آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین ثم آمین.